شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ، اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی جاری کر دی۔ اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود 7% سے بڑھا کر 7.25% کر دی گئی۔ گورنر رضا باقر کی زیر صدارت اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں ہر چیز کی قیمت 2 گنا ہو چکی ہے۔ موجودہ صورتحال میں اسٹیٹ بینک کے لیے نیا امتحان ہے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ سکتا ہے۔ روز بروز بڑھتی مہنگائی سے اشیاء کی قیمتیں ہائی۔ گوشت، پھل، سبزیاں اور دالیں غریب کی پہنچ سے باہر۔ ٹماٹر کی قیمت میں مزید 20 روپے اضافہ، 100 سے 120 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ لوکی کی فی کلو قیمت 40 روپے بڑھ کر 120 روپے تک جا پہنچی۔ کریلے 160، کھیرا 100، لہسن 300 اور ادرک 400 روپے فی کلو میں فروخت۔ روپے کی قدر میں پھر کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 53 پیسے مزید مہنگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 168 روپے 19 پیسے سے بڑھ کر 168 روپے 72 پیسے کا ہو گیا۔ ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی۔ 100 انڈیکس میں 107 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 46,528 کی سطح پر بند۔ کورونا کی چوتھی لہر کے وار بدستور برقرار۔ وائرس کراچی میں مزید 7 افراد کی زندگیاں نگل گیا۔ 547 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ 43 مریض وینٹیلیٹر پر زیر علاج۔ 24 گھنٹوں میں مثبت کیسز کی شرح 4.6% ریکارڈ کی گئی۔ مستقبل کے معماروں کو معذوری سے بچانے کا مشن۔ کراچی میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم جاری۔ 20 لاکھ بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر۔ انسداد پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر ننھے بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی شہریوں سے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی اپیل۔ شہر میں کھلے گٹر موت کا سامان بن گئے۔ ایک اور ننھی جان ابدی نیند سو گئی۔ گارڈن میں 4 سالہ حمزہ گٹر میں گر کر جاں بحق۔ اہل خانہ کہتے ہیں بچہ گھر سے باہر کھیلتے ہوئے گٹر میں گر گیا۔ اہل علاقہ نے بچے کو باہر نکالا مگر جاں بر نہ ہو سکا۔ قیوم آباد میں 2 سال سے قلت آب۔ تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی نے سیکرٹری واٹر بورڈ کو خط لکھ دیا۔ قیوم آباد میں پانی کا بحران فوری دور کرنے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں قیوم آباد ندی سے گزرنے والی پانی کی لائن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل نہ کیا تو عدالت سے رجوع کریں گے۔ اورنگی ٹاؤن کی اہم ترین سڑک گزشتہ 1 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حالیہ بارشوں کے بعد صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی۔ سڑک کا ایک ٹریک ٹریفک کے لیے بند۔ صدف کالونی، فرید کالونی، فقیر کالونی، مومن آباد، بلدیہ ٹاؤن اور سائٹ ایریا کے علاقے متاثر۔ شاہراہ کی خستہ حالی بلدیہ غربی کی انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل۔ حادثات بھی معمول بن گئے۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ اور فردوس شمیم نقوی کی پریس کانفرنس کے دوران اقلیتی خاندان کی انٹری، زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ متاثرہ خاندان کی سندھ حکومت پر بھی کڑی تنقید۔ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرایا جائے، قبضہ مافیا سے زمین واگزار کرائی جائے۔ سندھ میں گریجویشن کا 2 سالہ پروگرام طلبہ سے فراڈ قرار۔ سندھ ہائی کورٹ کا تعلیمی اور کالجز کے سیکرٹریز کو 4 سالہ گریجویشن پروگرام شروع کرانے کا حکم۔ 16 سالہ ڈگری پروگرام کرنے میں آخر قباحت کیا ہے؟ نجی جامعات بند ہوتی ہیں تو ہونے دیں، بچوں سے فراڈ تو نہ کریں۔ تعلیمی اصلاحات کیس میں جسٹس صلاح الدین بھنور کے سخت ریمارکس۔ 4 سالہ گریجویشن نہ کرانے والی جامعات کے خلاف ایکشن لینے کا حکم۔ پاکستان سول ایویشن کی تقسیم کر کے 2 محکمے بنانے سے متعلق خط پر ڈی جی سی اے اے اور سول ایویشن افسران کی تنظیم کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ تنظیم کی جنرل سیکرٹری زنی گل دورانی نے وزیر اعظم سمیت متعلقہ اداروں کو خط لکھ دیا۔ متنازع احکامات جاری کرنے سے پاکستان پر پابندی کا خطرہ ہے۔ خط میں ڈی جی کا اقدام متنازع اور غیر قانونی قرار۔
ہفتے کے پہلے روز سندھ سیکریٹریٹ میں مکمل طور پر سناٹا، 2 روزہ چھٹیوں کے بعد بھی دفاتر کو لگے تالے بروقت نہ کھل سکے۔ دفتری اوقات 9 بجے کے باوجود کوئی بھی افسر اور ملازم ڈیوٹی پر نہیں پہنچ سکا۔ ملازمین کی سستی کے باعث سندھ سرکار کے دفتری امور کا نظام مفلوج رہا۔ عزیز آباد میں پورشنز کی بھرمار، مکین پورشن کی تعمیر سے تنگ آ گئے۔ گلشن شمیم اور یاسین آباد کے مکینوں نے بینرز لگا دیے۔ مکین کہتے ہیں کہ پورشنز کی تعمیرات کی اجازت نہیں دی جائے گی، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر کارروائی کی جائے گی۔ دل کے عارضے میں علیل اداکار عمر شریف آغا خان اسپتال میں زیر علاج۔ امریکہ روانگی کل متوقع۔ بیرون ملک روانگی سے متعلق دستاویزات 2 روزہ تعطیل کے سبب جمع نہ ہو سکیں۔ ایئر ایمبولینس جناح ٹرمینل پر لینڈنگ کی اجازت آج لے گی۔ ادھر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سے عمر شریف کے بیٹے جواد عمر کی ملاقات، والد کو بیرون ملک بھجوانے کے انتظامات پر سندھ حکومت کا شکریہ۔ صوبائی وزیر لائیو سٹاک و فشریز عبدالباری خان پیتافی کو ناکارہ گاڑی الاٹ، پروٹوکول ونگ سے فارچیونز یا پراڈو گاڑی فراہم کی جائے۔ عبدالباری نے چیف سیکریٹری سندھ اور سیکریٹری جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن کے خلاف وزیر اعلیٰ کو تحریری شکایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ معدنیات اور معدنی وسائل سے متعلقہ نیا مجوزہ قانون تیار۔ صوبے میں معدنیات سے متعلق خصوصی عدالت قائم کی جائے۔ اسلحہ بردار بارودی مائنز اینڈ منرل پولیس فورس تشکیل دی جائے۔ سندھ مائنز اینڈ منرل گورننگ ایکٹ کا مسودہ منظوری کے لیے اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ بجلی کی بندش نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ صارفین نے کیے الیکٹرک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی شکایات کے انبار لگا دیے۔ دوسری جانب کے الیکٹرک نے شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف ریفرنس کی سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی۔ شاہد خاقان عباسی نے گرین لائن منصوبہ نواز شریف کا سندھ کے لیے تحفہ قرار دیا۔ کہا کہ معلوم کریں بسوں کے ٹھیکے کے لیے 35 کروڑ روپے کون مانگ رہا ہے۔ حکومت پر کڑی تنقید۔ کہتے ہیں منصوبے مکمل کرنا ہو تو درکار۔ نواز شریف کے منصوبوں پر تختیاں لگ رہی ہیں۔ تحریک انصاف کا شروع کا کوئی ایک منصوبہ دکھانے کا چیلنج۔ سیلز ٹیکس میں چھوٹ دے کر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ محکمہ اطلاعات سندھ کے افسر منصور احمد راجپوت کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے منصور احمد راجپوت کی ریفرنس کالعدم قرار دینے سے متعلق درخواست مسترد کر دی۔ احتساب عدالت میں آمدن سے زائد 7 جات ریفرنس میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی اور دیگر ملزمان پیش۔ گواہ کی جانب سے اصل دستاویزات پیش نہیں کیے جا سکے۔ عدالت نے سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت۔ NICVD میں پرائیویٹ پریکٹس سے متعلق درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے سیکریٹری خزانہ کو 14 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ NICVD اور دیگر اسپتالوں کا بجٹ ریکارڈ بھی موازنے کے ساتھ طلب کیا گیا۔ تمام ڈسٹرکٹ اسپتالوں کا بھی بجٹ پیش کرنے کا حکم۔ اور امریکی قونصل جنرل کا فریئر ہال کا دورہ۔ ڈپٹی قونصل جنرل اور کلچر آفیسر بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے فریئر ہال کا دورہ کیا۔